الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے شان و شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو حملہ ہوا وہ 26 ذی الحج کو ہوا، یعنی آج کل کے دن تھے۔ 26 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھانے کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مجوسی آدمی جس کا نام تھا ابو لولو فیروز مجوسی، ایران سے تعلق رکھتا تھا، یہاں سے گیا تھا کمائی کے عنوان کے تحت، مزدوری کے عنوان کے تحت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا تھا، وہ فیصلہ اس کے خلاف چلا گیا کیونکہ وہ ناحق پر تھا، اور اس کا آقا مشہور زمانہ صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، تو آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس بدبخت غلام نے یہ رنجش اپنے دل میں رکھ لی، اور موقع پا کر، اب ایسا موقع اس کو نہیں ملنا تھا کہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اسی دوران اس بدبخت نے آپ پر حملہ کیا خنجر سے، اور آپ کے پیٹ مبارک پر وار کیے اور پہ در پہ وار کیے، جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو کے نیچے تشریف لے آئے، اور اسی دوران نماز کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سائڈ پر بیٹھ گئے، اور پیچھے جو مقتدی کھڑے تھے ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور زمانہ صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ پیچھے ہی کھڑے تھے۔ ان کو حضرت عمر نے اشارہ کیا، عبد الرحمن بن عوف آگے آگے مصلی امامت سنبھال لیا، اور باقی جتنی نماز رہ گئی تھی انہوں نے اپنی امامت میں وہ نماز مکمل فرمائی۔ آپ اسے اندازہ کریں صحابہ کے دل میں نماز کی قدر و منزلت کتنی زیادہ تھی، یعنی کوئی ہڑبونگ نہیں مچایا، کوئی افراتفری نہیں مچائی، اور کوئی شور نہیں مچایا، یعنی نماز کو ضائع نہیں ہونے دیا، اس قدر نماز کی حفاظت کی۔ وہ بدبخت آپ پر حملہ کرنے کے بعد، شدید زخمی کرنے کے بعد دوڑا، اور صفوں کو چیرتا ہوا دھکم پیل کے ساتھ وہ بھاگنے لگا۔ تو اسی دوران تقریباً 13 صحابہ کرام مزید زخمی ہوئے، جن میں سے بعد میں 7 صحابہ کرام زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے، اور باقی جو 6 صحابہ کرام تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ آخرکار صحابہ کرام نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد جو ہے اسے پھر قانون کے حوالے کیا، اور اس کے مطابق اسے سزا دی۔ وہ بھاگ نہیں سکا، اسے پکڑ لیا گیا، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس نے زخمی کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حملہ ہوا 26 ذی الحجہ کو۔ 3 دن آپ ان زخموں کے ساتھ زندہ رہے، 27، 28، 29، 3 دن زندہ رہے، اور یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا۔ اس مناسبت سے آج کا عنوان رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان و شوکت والے عظیم انسان تھے جو السابقون الاولون میں شامل ہیں،
پیارے نبی کے ابتدائی ساتھیوں میں شامل ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن جان سب کچھ قربان کر دینے والے ساتھی تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر وقت پہرے دار بن کر رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ قرآن پاک کی 22 آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ 22 آیتیں، آپ اندازہ کریں کتنے عظیم انسان تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ یوں نہ کہا کرو کہ میرے مطابق اللہ کا قرآن ہو گیا ہے، بلکہ یوں کہا کرو کہ میں اللہ کے قرآن کے مطابق ہو گیا ہوں۔ اللہ کہاں میں کہاں، اس لیے یہ نہ کہو کہ حضرت عمر کے ساتھ موافقت ہو گئی ہے، بلکہ یہ کہو حضرت عمر کا موقف جو ہے اللہ کے کلام کے موافق ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کی شان بڑی بلند ہے۔ اللہ کسی کے تابع نہیں ہوتا، کسی کے موافق نہیں ہوتا، سب کو اللہ کے تابع ہونا ہوتا ہے، سب کو اللہ کے کلام کے تابع ہونا ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر نے ایک موقف اپنایا، ایک رائے تھی، اللہ نے اس رائے کے مطابق قرآن پاک اتار دیا، جس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ پردے کا مسئلہ ہے، ازواج مطہرات کے پردے کا مسئلہ ہے، جنگ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ ہے، اس طرح اور بہت سارے مسائل ہیں۔ یہ 22 کے قریب ہیں مسائل جن میں آیتیں اتری۔ تو یہ کتنی بڑی شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو وہ رائے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ اس رائے کو قرآن پاک بنا کر آسمان سے نازل فرما دیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جو تقویٰ میں، طہارت میں، پاکیزگی میں، للہیت میں، شجاعت میں، بہادری میں، عدل و انصاف میں ایک کمال کے انسان تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر ان کو لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، کیونکہ دو بڑے سردار تھے، بڑی طاقت تھی، قوت تھی، ان کی بڑی ہیبت تھی، اور قریش مکہ پر ان کا بڑا دبدبہ تھا، جن میں ایک تو حضرت عمر بن خطاب اور دوسرا ابو جہل۔ یہ دو بڑی شخصیات تھی جن کا جو سکہ چلتا تھا، طاقت چلتی تھی، سرداری مانی جاتی تھی۔ رسول پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یا تو عمر بن خطاب کو جو ہے ایمان عطا فرما، اسلام عطا فرما، اور ان کے ذریعے اسلام کو تائید عطا فرما، اور یا پھر عمر بن ہشام، یہ ابو جہل کا نام ہے۔ ابو جہل اس کا نام نہیں تھا، رسول پاک نے اس کو ابو جہل کہا چونکہ اس نے حق کو سامنے ہونے کے باوجود نہیں مانا۔ ابو جہل کا معنی ہوتا ہے جہالت کا باپ، سر سے لے کے پاؤں تک جہالت میں جتنا ہوا، جہالت میں اترا ہوا، چونکہ حق کو دیکھنے کے باوجود، معجزات کو دیکھنے کے باوجود، جو آفتاب رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جگمگ کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھیں بند رہی، چودراہٹ کے نشے نے اسے کلمہ نہیں پڑھنے دیا، اسی وجہ سے اس کا یہ نام پڑ گیا ابو جہل، جہالت کا سربراہ، جہالت کا باپ۔ تو اصل اس کا نام تھا عمر بن ہشام، اور حضرت عمر کا نام ہے عمر بن خطاب۔ تو دونوں کے لیے آپ نے دعا کی، اللہ ان میں سے کسی ایک کو اسلام عطا فرما اور اس کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اب ظاہر ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، اور اس کے چند دن بعد ہی حضرت عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور کلمہ پڑھ کے مسلمان کس طرح ہوئے، جو ہے مختصر اس کا واقعہ یہ ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ اسلام سے پہلے یہ اسلام کے اور پیغمبر اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن سوچتے رہتے تھے، غور کرتے رہتے تھے، معاملات کی جانچ پڑتال کرتے رہتے تھے۔ اس کی بہن اور بہنوئی اسلام لے آئے۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی صورت نہیں ہے اسلام کا راستہ روکنے کی، تو حضرت عمر اس وقت اسلام کی مخالف تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ چل پڑے کہ اس مسئلے کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ابھی راستے میں تھے، ایک صحابی رسول ملے، انہوں نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنا ارادہ بتایا، تو انہوں نے فرمایا کہ تم رسول پاک کے پاس تو بعد میں جانا، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد عربی کے غلام بن چکے ہیں۔ تو حضرت عمر بڑے غصے میں لال پیلے ہوئے ادھر پہنچے، دیکھا کہ واقعی وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اپنے بہنوئی کو جا کے مارا، اس کے بعد غصہ ٹھنڈا لیا، بہن کو مارا، کافی مارا، لہو لہان کر دیا، زخمی ہو گئی۔ بہن نے کہا کہ اے بھائی جتنا مرضی آپ مجھے مار لیں، لیکن اسلام میرے جسم و جان میں سرایت کر چکا ہے، میں کبھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عمر چکرا کے رہ گئے، اپنی بہن کو دیکھا کہ میں نے کتنا ان کو مارا ہے اور یہ پھر بھی اس پہ ڈٹی ہوئی ہے۔ انہیں کہا کہ مجھے آپ قرآن پاک جو پڑھ رہی ہیں وہ لا کے دکھائیں۔ ان کو دکھایا گیا تو قرآن پاک کی چند آیات کو سن کر ان کا دل انتہائی نرم پڑ گیا۔
اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ پھر رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچے۔ رسول پاک ایک میٹنگ میں مصروف تھے، حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر نے گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی۔ پہنچے اس جگہ پر، دار ارقم اس کو کہا جاتا ہے، مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے دار ارقم، ایک صحابی کا گھر تھا، وہاں بیٹھے تھے۔ تو حضرت عمر جو ہے دروازے پر پہنچ کے تلوار گلے میں لٹکائی ہوئی ہے۔ رسول پاک کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ عمر آیا ہے اور اس حالت میں ہے کہ تلوار اس کے گلے میں ہے۔ حضرت حمزہ بھی موجود تھے، رسول پاک نے اجازت دی اور حضرت حمزہ نے بھی کہا کہ آپ ان کو آنے دیں، اگر اچھی نیت سے آئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دیں گے۔ بڑے بڑے بہادر صحابہ کرام تھے۔ تو حضرت عمر آئے تو رسول پاک اٹھے، ان کے لیے اٹھے اور ان کو گریبان سے پکڑا، جھنجھوڑا کہ عمر کیا پروگرام ہے، کس ارادے سے آئے ہو، کیا نیت ہے؟ اسی وقت آپ کا دل پسیر گیا اور اسی وقت آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر کا جو اب اسلام قبول کرنا تھا، رسول پاک نے نعرہ تکبیر اتنی بلند آواز سے لگایا کہ دائیں بائیں کی جتنی بھی پہاڑیاں تھیں وہ گونج اٹھی۔ رسول پاک اتنے خوش ہوئے اور صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عمر نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی سچے، اللہ بھی سچا، آپ کی دعوت بھی سچی، قرآن پاک بھی سچا، ہم چھپ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھیں، ہم سرعام نمازیں پڑھیں گے۔ یہ حضرت عمر سے شروع ہوا ہے سرعام نمازیں پڑھنا، چونکہ خانہ کعبہ پر کافروں کا قبضہ تھا، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ حضرت عمر جو ہے اس حوالے سے میدان میں آئے اور پھر سارے صحابہ کرام کو حوصلہ ملا اور مسلمانوں نے کھلم کھلا نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہ بھی حضرت عمر کے اسلام کی برکت تھی کہ مسلمانوں کے دل سے ڈر نکل گیا اور سرعام اسلام پر عمل کرنے لگے، اور اسلام کی دعوت کا اور پیغام جو تھا وہ تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا اور بڑی تیزی سے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف بہت ہی زیادہ مشہور ہے، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت ہی زبردست طریقے سے تربیت فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ میرے بعد چونکہ نبوت اور رسالت کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا، کسی نے رسول بننا ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ عمر جس راستے پر چل رہا ہو شیطان وہ راستہ ہی بدل لیتا ہے، یعنی جس راستے پر حضرت عمر جا رہے ہیں آگے سے شیطان آ رہا ہو، شیطان حضرت عمر کو دیکھ کے راستہ بدل لیتا ہے۔ حالانکہ شیطان تو کسی سے نہیں ڈرتا، شیطان تو ہر کسی کو گمراہ کرنے پر تلا ہوتا ہے، لیکن حضرت عمر کا رعب شیطان پر بھی پڑ جاتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ حضرت عمر کا مقام و مرتبہ ہے جو رسول پاک کی زبان مبارک سے بیان ہوا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ عمر کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق جاری کر دیا ہے۔ عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے اور سچ بولتا ہے، کبھی غلط بات نہیں کرتا، کبھی جھوٹی بات نہیں کرتا۔ یہ تو رسول پاک کی گواہی ہے، اللہ کے پیغمبر کی گواہی ہے۔ تو حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور آپ نے 10 سال تک حکومت کی، اور حکومت اس طرح کی اور خلافت اس طرح کی کہ خلافت اور حکومت کا حق ادا کر دیا۔ حضرت ابو بکر کے بعد جب آپ کو موقع ملا خلافت سنبھالنے کا تو آپ نے پورے علاقے کو، جتنا علاقہ آپ کے قبضے میں تھا، آپ نے 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ بہت سارے علاقے، بڑی بڑی جو سلطنتیں ٹوٹی ہیں کیسر و کسریٰ کی، یہ بھی حضرت عمر کے دور میں ٹوٹی ہے۔ حضرت عمر نے ان کا تکبر توڑا، حضرت عمر نے ان بادشاہتوں کو اسلام کے در پر جھکایا اور الحمدللہ اخلاق کے ذریعے اور تلوار کے ذریعے اسلام کو پھیلایا۔ یہ حضرت عمر کے کارنامے ہیں۔ لیکن آپ عدل و انصاف کے بہت زیادہ پے کرتے ہیں، اپنے ہوں بیگانے ہوں، مسلمان ہوں کافر ہوں، یہودی ہوں عیسائی ہوں، آپ سب کے ساتھ عدل و انصاف کرتے تھے، اور آپ کا عدل و انصاف بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ میں نے بھی اس پر ایک شعر لکھا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام عدل و انصاف تھے حضرت عمر، امام عدل و انصاف تھے حضرت عمر، جامع جملہ اوصاف تھے حضرت عمر، امیر المومنین اور تھے خسر رسول۔ رسول پاک کے سسر بھی ہیں، جو کہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ امیر المومنین
اور تھے خسر رسول، شان دین و اسلاف تھے حضرت عمر، مرد آہن اور کفر و باطل کے خلاف شمشیر خارا شگاف تھے حضرت عمر، امام عدل و انصاف تھے حضرت عمر، جامع جملہ انصاف تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عدل و انصاف آپ کا بڑا معروف تھا۔ ویسے تو ہر اعتبار سے ہی رسول پاک کی شاگردی اور صحابیت کا آپ نے حق ادا کیا، زہد و تقوی، پرہیزگاری، للہیت، اللہ کا ڈر، راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، شب بیداری کرنا، تہجد پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا۔ آپ کے سینکڑوں اوصاف ہیں جن میں آپ ممتاز نظر آتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ آپ کا جو وصف مشہور ہوا وہ ہے عدل و انصاف۔ عدل و انصاف میں آپ کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، گورنر کا بیٹا ہے، غریب آدمی ہے، دولت مند ہے، ایک عام سا مزدور ہے، سب برابر ہے۔ کوئی طاقت والا کسی جو ہے کمزور پہ ظلم نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا مال نہیں چھین سکتا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حتیٰ کہ ایک موقع تھا، آپ کا یہ گورنر تھا، اس کے بیٹے نے ایک غریب آدمی کو جو ہے پیٹا، مارا کسی وجہ سے، اور وجہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر نے باپ بیٹا دونوں کو بلایا، گورنر کو بھی اور اس کے بیٹوں کو بھی، اور ان دونوں کو بٹھایا اور اس کے باپ کے سامنے، یعنی جو گورنر تھا، اس مزدور اور کمزور آدمی سے کہا کہ جتنا اس نے آپ کو مارا ہے اتنا ہی آپ اس کو ماریں، تاکہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے۔ گورنر کا بیٹا گورنر کی موجودگی میں حضرت عمر نے بدلہ دلوایا، یعنی اس بارے میں کوئی لحاظ نہیں تھا۔ چاہے آپ کا اپنا بیٹا ہوتا، آپ کی اپنی فیملی ہوتی، کسی کا کوئی لحاظ نہیں۔ آپ کا ایک بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر مشہور زمانہ صحابی، انہوں نے ایک گھوڑا پالا، اور گھوڑے نے کچھ حصہ جو ہے کچھ عرصہ جو سرکاری چراگاہ ہوتی، اس وقت چرنے کے لیے سرکاری چراگاہیں ہوتی تھی، اس میں وہ چر کے تھوڑا سا بڑا ہوا تو وہ مہنگے داموں بکا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بلا لیا کہ کتنے میں بکا ہے گھوڑا، انہوں نے گاڑی اتنے میں بکا ہے، سرکاری جو چراگاہ تھی اس میں چرتا رہا ہے، موٹا تازہ ہو گیا، مہنگا بکا ہے۔ آپ نے فرمایا جو اصل ریٹ تھا، اصل سرمایہ تھا، جتنے کا تو نے لیا تھا وہ رقم تیری ہے، اور جتنا تو نے سرکاری گھاس چرائی ہے وہ سارے پیسے بیت المال میں جمع کرواؤ۔ اپنے بیٹے کا لحاظ نہیں کرتے تھے کسی کا بھی۔ ایک مرتبہ بہت زیادہ خوشبو آئی مال غنیمت میں، آپ چاہتے تھے سارے مسلمانوں کو تقسیم کریں، تو آپ نے پوچھا کہ کون خوشبو کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتا ہے، جو اس کو اچھے طریقے سے شیشیوں میں بھرے، محفوظ کرے۔ آپ کی ایک بیوی تھی عاتقہ، انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں کافی معلومات رکھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم خوشبو شیشیوں میں بھرو، کیونکہ خوشبو بھرتے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں جو خوشبو لگے گی وہ زیادہ مسلمانوں سے زیادہ حصے میں ہمارے گھر کی طرف آئے گی، اور میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ یہاں تک خیال آپ اندازہ کریں، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا یہاں تک۔ آپ نے فرمایا تمہیں اجازت نہیں۔ کسی اور خاتون کو بلایا گیا اور اس سے وہ خوشبو کی تقسیم کا عمل مکمل کروایا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر شدید بیمار ہوئے، بیت المال کے اندر شہد موجود تھا، تھوڑا شہد تھا، تو آپ کو بڑی ضرورت پیش آئی، آپ چاہتے تو استعمال کر سکتے تھے، خلیفہ وقت ہے، لیکن آپ کے دل پر بوجھ آیا، آپ نے سارے جو ذمہ دار صحابہ تھے ان کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ میں تھوڑا سا شہد استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے باخوشی اجازت دے دی کہ امیر المومنین ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ خلیفہ ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے میں اس اختیار کا غلط فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اتنا خیال کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدل و انصاف کے حوالے سے نو کمپرومائز، نو سمجھوتا، کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں۔ آپ عدل و انصاف میں اتنے آگے نکل چکے تھے الحمدللہ۔ ایک کافر نے، ایک انگریز مصنف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اگر 10 سال تک حضرت عمر کی خلافت اور رہ جاتی تو سوائے اسلام کے دنیا میں کوئی مذہب باقی نہ رہتا، کوئی مذہب دنیا میں باقی نہ رہتا سوائے اسلام کے۔ اسلام کا پرچم ہی ہر طرف لہرا رہا ہوتا اگر 10 سال حضرت عمر مزید حکومت کر جاتے۔ اور حضرت عمر اتنے عدل و انصاف والے قوانین بناتے تھے۔ آج بھی برطانیہ کے اندر، برطانیہ کو جو قانون ہے اس کے اندر
عمر لا کے نام سے قانون موجود ہے، یعنی حضرت عمر کے نام سے قانون موجود ہے، حالانکہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، انگریز ہے، عیسائی ہے، لیکن عمر لا کے نام سے ان کے آئین میں بھی شکے موجود ہیں۔ وہ بھی مانتے ہیں کہ واقعی اپنوں سے بیگانوں سے سب سے عدل و انصاف کرنے والی عظیم شخصیت تھی۔ عدل و انصاف کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، جب آپ پر حملہ ہوا 26 ذی الحجہ کو، اس کے بعد آپ نے اپنی فکر کی کہ میری قبر کہاں بنے گی۔ آپ چاہتے تھے میں رسول پاک کے ساتھ حضرت ابو بکر کے پہلو میں دفن ہو جاؤں، آپ کی یہ خواہش تھی، لیکن آپ اس خواہش کے لیے کوئی جبر نہیں چاہتے تھے، چونکہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پیارے نبی کی قبر ہے اور حضرت ابو بکر کی قبر ہے، تو حضرت عمر بھی چاہتے تھے میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں۔ تو حضرت عائشہ جو اس حجرے کی مالکہ تھی، ان سے کہلوا کے بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا کہ ام المومنین سے اجازت لیں، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، میری یہ سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی مائیت میں دفن ہو جاؤں۔ اور فرمایا اگر وہ خوشی سے اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، اگر نہ دے تو مجھے جنت البقیع کے اندر عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دے۔ یعنی اپنی حکومت کا رعب کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ام المومنین سے پوچھا جو اس کی مالکہ تھی۔ حالانکہ بادشاہ لوگ کہاں پوچھتے اس طرح کی باتیں، میں نے کہاں دفن ہونا کہاں نہیں ہونا، وہاں تو آرڈر چلتا ہے، آرڈیننس چلتا ہے، حکم نامہ چلتا ہے۔ اور جب آپ کو بتایا گیا کہ ام المومنین نے اجازت دے دی ہے کہ آپ یہاں دفن ہو سکتے، اور ام المومنین نے یہ بھی فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں یہاں دفن ہو جاؤں، لیکن میں اپنی ذات پر عمر کی ذات کو ترجیح دیتی ہوں، عمر کو میں اجازت دیتی ہوں اگر ان کا انتقال ہو جائے تو وہ یہاں دفن ہو سکتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ حضرت عمر کے دل میں پھر بھی کلک رہا، حضرت عمر کا آپ باریک بھی نہیں دیکھے، پھر بھی اپنے بیٹے سے کہا دیکھو اب چونکہ میں خلیفہ ہوں، ایک میرا رعب و دبدبہ ہے، میرے پاس طاقت اور حکومت ہے، ہو سکتا ہے ام المومنین نے حضرت عائشہ نے دل سے اجازت نہ دی، جب میں فوت ہو جاؤں تو چونکہ جب طاقت میری ختم ہو چکی ہوگی ایک دفعہ آپ نے پھر پوچھنا ہے، آپ اندازہ کریں ایک دفعہ پھر پوچھنا ہے کہ وہ راضی ہے نہیں، اگر راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہ راضی ہو تو مجھے جنت البقیع کے اندر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں، لیکن پوچھنا ضرور ہے۔ آپ کی وفات کے بعد پھر پوچھا گیا، ام المومنین کا وہی جواب تھا کہ میں اجازت دے چکی ہوں، میں راضی ہوں، میں اپنی ذات پر حضرت عمر کی ذات کو ترجیح دیتی ہوں۔ چنانچہ پھر ان کی اجازت سے حضرت عمر اپنے دونوں ساتھیوں کی مائیت کے اندر دفن ہوئے۔ حضرت ابو بکر کا سر مبارک رسول پاک کے سینے کے برابر ہے، اور حضرت عمر کا سر مبارک حضرت ابو بکر کے سینے کے برابر ہے، یہ ترتیب ہے، یعنی یہ قبر ہے رسول پاک کی تو حضرت ابو بکر کا سر رسول پاک کے سینے کے برابر، قبر تھوڑی سی نیچے چلی گئی، اس کے بعد حضرت عمر کا سر جو ہے حضرت ابو بکر کے سینے کے برابر ہے، اس ترتیب سے دفن کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اتنے عدل و انصاف والے آدمی، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقویٰ کتنا تھا، ایک ہی بات ان کی سنے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب آپ کو زخم لگا صحابہ کرام آپ کی تعریفیں کرتے، آپ نے رسول پاک کا ساتھ دیا، آپ نے جنگیں لڑی، آپ نے جہاد کیا، رسول پاک کے ساتھ قربانیاں دی، آپ تو بخشے بخشائیں، آپ نے فرمایا نہیں، اگر اللہ مجھے میرے اعمال کے بدلے میں برابر برابر ہی چھوڑ دے، یعنی میری نیکیاں اور برائیاں برابر برابر اللہ ہی کر دے اور اسی پر مجھے چھوڑ دے تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں یہ وہ صحابی ہے جس کو رسول پاک جنتی ڈکلیئر کر چکے ہیں، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، جنتی قرار دے چکے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر تقویٰ دیکھے۔ آپ تو اللہ معاف فرمائے، ہمیں کسی پیر کی خلافت بھی مل جائے تو سمجھا میں بخشا بخشا ہوں، حالانکہ پیر کی بخشش بھی واضح نہیں، مرید کی بخشش کہاں سے واضح ہو گئی، خلیفہ کی بخشش کہاں سے واضح ہو گئی، اپنے آپ کو بخشا بخشا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر یہ فرماتے ہیں اللہ مجھے برابر برابر ہی چھوڑ دے میں اس کو بھی غنیمت جانوں گا، اور فرماتے کہ ایمان نام ہے امید کا اور ڈر کا۔ اگر کل قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگوں کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے سوائے ایک آدمی کی، حضرت عمر فرماتے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آدمی میں نہ ہو، کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔
اور اگر یہ اعلان ہو کہ سارے لوگوں کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے سوائے ایک آدمی کے، تو حضرت عمر فرماتے مجھے اپنے اللہ سے اتنی امید ہے کہ وہ آدمی میں ہوں گا. یعنی امید بھی اعلیٰ درجے کی اور ڈر بھی اعلیٰ درجے کا. ایک بندہ مومن کا ایمان بنتا ہی تب ہے جب اللہ کا ڈر بھی اعلیٰ درجے کا ہو اور اللہ سے امید بھی اعلیٰ درجے کی ہو. ڈر اتنا ہو کہ یہ دل میں ہو کہ اللہ کہیں مجھے پکڑ نہ لے، اور امید اتنی ہو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بخشا جاؤں گا. مایوسی نہ ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو. حضرت عمر کا تقویٰ آپ اسے اندازہ کریں. زخمی ہے، پیٹ جو ہے وہ بالکل پھٹا ہوا ہے، آپریشن کا تو دور نہیں تھا، ٹانکے لگ جاتے، تھوڑا بہت کور کیا گیا، لیکن جو دودھ پیتے تھے وہ ہاتھوں سے پیٹ سے نکل جاتا تھا. حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا اسی دوران، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی. آپ نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہاری یہ شلوار اور تہمت وغیرہ یہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، یہ رسول پاک کی سنت کے خلاف ہے، اس لیے آپ اس کو اوپر کریں، آپ کا کپڑا بھی گندا ہونے سے بچ جائے گا، رسول پاک کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا. یہ تھا میرے بھائیوں ان کا تقویٰ اور طہارت اور ان کی پاکیزگی. چونکہ یکم محرم الحرام قریب ہے، اس مناسبت سے میں نے ان کا ذکر خیر کر دیا ہے. اگلے جمعہ المبارک کو انشاءاللہ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت عظام کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.